الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اے ایمان والو، اگر تم تابعداری کرو گے ایک جماعت کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، لٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ کیسے تم کفر کرو گے حالانکہ تم پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور تم میں رسول ہیں؟ جس نے اللہ کو لیا اس نے پس ہدایت کو لے لیا، اس کے لیے رہنمائی ہو گئی ہی سیدھے راستے کی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تمہاری موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور جدا نہ ہو جاؤ۔ یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تمہارے لیے ہیں جس وقت تم دشمن تھے، پس تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، پس ہو گئے اس کی نعمت کے ساتھ تم بھائی۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پس اس نے تم کو بچا لیا۔ اس طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ ہم نے کئی مہینوں سے سلسلہ موضوع کا یہ شروع کر رکھا ہے ترتیب کے ساتھ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں جہاں اپنے ایمان والے بندوں سے خطاب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اس کے بارے میں الحمدللہ ہمارے 3 پارے مکمل ہو گئے۔ گزشتہ جمعے تیسرے پارے کی آیت مبارکہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جب تم ادھار کا قرضے کا معاملہ کرتے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، متعین زمانے کے لحاظ سے اس معاملے کو تمہیں کرنا چاہیے، اور ادھار کے معاملے کے اندر دوسری چیز تمہیں آپس میں لکھ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ
اس وقت تک ہے اور اس معاملے کو اس طرح مکمل کرنا ہے۔ اور پھر اس پر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، جب تحریر لاتے ہو تو گواہ بھی آپس میں دو جو انصاف والے ہیں ان کو گواہ بنا لو۔ اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ان کو گواہ بنا لو، اگر کوئی بھول جائے گا تو دوسرا یاد کرا دے گا۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مختصر گزشتہ جمعے ہم نے عرض کر دیا تھا، اور میں نے شروع میں یہ بیان کیا تھا کہ ہم زیادہ تر تفصیلات آیات کے اندر تفصیلات کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی اس طرح کی جو ساری کی ساری آیات مبارکہ ہیں، ہمارا ان آیات مبارکہ کی تلاوت ہو جائے اور ان کا ترجمہ ہو جائے اور ان کے بارے میں مختصر سا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ چوتھا پارہ آج شروع ہوا ہے، اس کا یہ پہلا رکوع ہے، اس کے آخر سے پہلی آیت مبارکہ ہے، اور دوسرے رکوع کی پھر یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے بندوں سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر کافروں کی اہل کتاب کی ایک جماعت کی تم تابعداری کرو گے، ان کا تم کہا مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، اور کہا کہ تمہیں وہ لٹا دیں گے تمہارے دین سے، یردوکم بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں وہ لٹا دیں گے اور تم کافر بن جاؤ گے۔ یہ دو دفعہ یہ آیت مبارکہ ایمان والی آئی، ایک آیت کے بعد پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ پہلی آیت مبارکہ اور دوسری آیت مبارکہ ان دونوں کا آپس کے اندر تعلق ہے، یہ ساتھ ساتھ آئی ہیں۔ مختصر سا ہم ان دو آیات مبارکہ کے بارے میں تذکرہ ہم کریں گے۔ مدینہ پاک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت آل عمران شروع ہوئی، سورت بقرہ ختم ہوئی، اب اس کے بعد یہ سورت آل عمران ہے، اور سورت آل عمران کا یہ 10واں رکوع ہے جس کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اور 11واں رکوع ہے جس کی دوسری آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا خطاب اپنے بندوں سے اور ایمان والے بندوں سے خطاب ہے۔ یہ سورت آل عمران جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس طرح تیسرے رکوع کے اندر آئے گا، اور پھر اس طرح 5ویں رکوع کے اندر آئے گا، اور پھر اس طرح 7ویں رکوع کے اندر آئے گا، اور پھر اس طرح 8ویں رکوع کی ابتدا کے اندر آئے گا۔ یہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ تو پہلا جو آج کی تلاوت شدہ آیات مبارکہ ہیں، اس کے اندر مدینہ پاک میں جب آپ تشریف لائے، دو جماعتیں تھیں مدینہ پاک کے اندر، ایک اوس کی اور ایک خزرج کی۔ دونوں مدینہ پاک کے لوگ یہ مسلمان ہو گئے، اوس والے بھی مسلمان ہو گئے اور خزرج والے بھی مسلمان ہو گئے۔ اوس اور خزرج کی یہ دو بڑی جماعتیں تھیں۔ اسلام سے پہلے ان کا آپس کے اندر بڑا اختلاف تھا، اور ان کی آپس میں بڑی جنگیں ہوئی تھیں، اور ان کے شاعروں نے اپنی اپنی قوم کے لیے اور ان کی دلجوئی کے لیے بڑے بڑے شعر کہے تھے، اور اپنے مخالفین کی اپنے ان کو ڈسہارڈ کرنے کے لیے اور ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کے خلاف بھی اشعار پڑھے تھے۔ سماس بن قیس ایک یہودی تھا، بڑا سازشی تھا، اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے سے وہ کبھی بھی اس سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ یہ سماس بن قیس جو ہے، اس نے پروگرام بنایا کہ کس طرح اوس اور خزرج والوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی جائے، اور مسلمانوں کے اندر آپس میں جنگ پیدا کی جائے۔ مسلمانوں کی لڑائی اور آپس کی لڑائی یہ دشمن کی پرانی چال ہے، اور بہت پہلے سے یہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، نہ سیاسی استحکام ہو،
نہ معاشی استحکام ہو اور امن و امان کے سارے معاملات مسلمانوں میں ختم ہوتے رہیں۔ چنانچہ ایک جگہ پر اوس اور خزرج والے اکٹھے تھے تو سماس بن قیس نے ایک آدمی بھیجا جو ان کے ساتھ مل جل گیا، اور پھر اس کے بعد شعر و شاعری شروع کرنے لگا، اور پھر اس نے اشعار کے اندر وہ شعر پڑھے جو اوس اور خزرج کو آپس کے اندر جوش دلانے والے اور پرانے جو واقعات تھے ان کو یاد دلانے والے تھے۔ قریب تھا کہ یہ آپس کے اندر اس اختلاف جوش کی وجہ سے قریب تھا کہ آپس کے اندر لڑ پڑتے اور ان کی آپس کے اندر لڑائی ہو جاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ تشریف لائے اور آپ نے ان کو سمجھایا اور اس معاملے کو ختم کر دیا۔ تو قرآن مجید کی پہلی جو تلاوت شدہ آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو یہ اہل کتاب اگر ان کی تم تابع داری کرو گے اور ان کا کہا مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد یہ کافر بنا دیں گے اور تمہارے ایمان سے تمہیں لٹا دیں گے۔ اور پھر قرآن آگے کہا وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا کس طرح انکار کرو گے؟ ایک دفعہ جب ایمان لائے ہو اور اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، اس لیے تم نے ان کا کہا نہیں ماننا اور تم نے ان کی تابع داری نہیں کرنی ہے۔ یہ پہلی دو آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر جو اختلافات کا سلسلہ چلتا ہے، دو چیزیں اس کے بارے میں بڑی اہم ہیں۔ بندے کے دل سے مخالفت کے وقت آ کر بندے کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور آپس کے اندر دست و گریبان ہوتا ہے۔ آگے جو آیات مبارکہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں کے اندر یہ دو چیزیں جو کمزوری والی ہیں، کیا؟ اللہ سے تعلق کا کمزور ہونا اور پھر آپس کی جنگ اور لڑائی اور آپس کے اندر اختلاف کرنا۔ قرآن مجید کی آگے جو آیات مبارکہ ہیں، سورۃ آل عمران کا 11واں رکوع، چوتھے پارے کا دوسرا رکوع، اللہ رب العزت کی ذات نے ان دو مسئلوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ پہلے مسئلے کا دوسرے مسئلے کا تذکرہ کیا تو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ کنتم اعداء، تم آپس کے اندر دشمن تھے، جان کے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی اور تم ہو گئے آپس میں بھائی۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی تم اسلام نہیں کفر پر تھے۔ آپس کی جنگ ہوتی تو اسی وقت جو مرتا سیدھا دوزخ کے اندر جاتا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ کی ذات نے تم کو بچا لیا اور آپس کی لڑائی اور جنگ سے بچا لیا اور تم کو آپس کے اندر بھائی بنا لیا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی ذات نے اپنی نعمت کے ساتھ تمہیں آپس کے اندر بھائی بنا دیا اور تمہاری دشمنی کو اور تمہارے اختلاف کو ختم کر دیا ہے۔ اب جو ایک دوسری چیز تھی جس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس کے بارے میں پہلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مطلب کیا؟ بندے کا ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے اور ہر وقت اس کے سامنے اللہ رب العزت کی ذات ہو، اور اگر علیحدگی میں ہے، تنہائی کے اندر ہے یا جماعت کے اندر ہے، ہر حالت کے اندر بندہ یہ سمجھے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور کل میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو اگر اس غلطی اور گناہ سے میں نے توبہ نہیں کی تو کس منہ کے ساتھ اور کس طرح میں اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ پیش ہوں گا۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی اختیار کرو
یہ 7 دین کے سارے جو امور ہیں ان کا اصل اور ان کی جڑ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقوی کا معنی کسی سے پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا کہ یوتا ولا یوسا، یذکر ولا ینسا، یشکر ولا یکفر۔ کہا کہ اتابعداری کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اپنے اللہ کو یاد رکھا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے، اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ 3 چیزیں جب آدمی کے اندر موجود ہیں تو یہ کہا جائے گا حق تقاتی، اس آدمی نے جو تقوی کا حق تھا اس تقوی کا حق جو ہے اس آدمی نے ادا کر دیا ہے۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر عرض کیا کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرمائیے میں اس کو لوں اور اس کی تابعداری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور بڑا جامع حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا ابو ذر علیک بتقوی اللہ، ابو ذر اللہ سے ڈر، فإنہ رأس الامر کلی، سارے کے سارے کاموں کی جڑ اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہے، جو چاہے وہ کرتا رہے۔ اور جس دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، وہ ہر وقت یہ سمجھے گا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں، مجھے میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی نہیں دیکھتا تو میرے اللہ تو مجھے دیکھتے ہیں۔ جب بندے کا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح رشتہ اور تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر اس بندے کی حالت وہ ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک چرواہے کو آزمانے کے لیے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی بکری ہے تو ہمیں دے دو۔ کہا کیا کرنا ہے جی؟ دودھ پینا ہے، ہم مسافر ہیں، دودھ کی ضرورت ہے۔ کہا جی پی لیں۔ اور پھر آپ نے وہاں سے دودھ لیا اور پیا، اور پھر اس سے کہا اچھا ایسا کرو کہ ہم سے پیسے لے لو اور یہ بکری ہمیں دے دو، ہمارے کام آئے گی۔ اس نے کہا مجھے یہ اجازت نہیں ہے، بیچنے کی اجازت نہیں، میں غلام ہوں اور چرواہا ہوں اور میری یہ ڈپٹی ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے، میں آپ کو بیچ نہیں سکتا۔ آپ نے دودھ پینا تھا، میں نے آپ کو وہ دے دیا۔ کہا آقا کہاں موجود ہے یہاں؟ آقا یہاں موجود تو نہیں ہے، بیڑیے بہت پھرتے ہیں اور گھومتے ہیں، اور کہہ دینا کہ بیڑیا آیا تھا ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اور آقا کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ چرواہا جب حضرت عمر نے اس سے یہ آزمانے کے لیے بات کہی تو وہ چیخ پڑا یا فلاں این اللہ، اے فلاں پھر اللہ کہاں گیا ہے؟ ہائے میرے بھائیوں، جب ہم جعلی دوائیں فروخت کرتے ہیں، دودھ کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور ملاوٹ والی چیزیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں، یا حاجی این اللہ، اے حاجی پھر اللہ کہاں گیا؟ یا مفتی این اللہ، یا فلاں این اللہ، پھر اللہ کہاں گیا ہے؟ اللہ تو ہر چیز کے وقت اللہ تعالیٰ بندے کے حضور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ ہے نا، جب آپ گشت کر رہے تھے تو ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا گزارا نہیں چلتا، مشکلات ہیں، بیٹی پانی ڈال دو، دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امی نے کہا یہاں امیر المومنین کہاں ہے اور وہ کہاں دیکھ رہا ہے، تم ملاوٹ کرو۔ ماں اور بیٹی گفتگو کر رہی ہیں اور باہر سیدنا فاروق اعظم گشت کر رہے تھے اور رک کے اور گفتگو جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ جب ماں نے ترغیب دی تو بیٹی بول پڑی اور کہا کہ امی اگر امیر المومنین نہیں دیکھتے، جن کی طرف سے وہ جانشین اور خلیفہ بنے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ تو دیکھتے ہیں کہ کل ہم اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے کہ حکم یہ تھا کہ خالص چیز کو فروخت کرنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس جائیداد کیا ہے، دولت کیا ہے، مال کیا ہے۔ صبح کو اپنے بیٹے کا پیغام بھیج دیا مائی کے ہاں، اگر تم چاہو تو میں
تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں اور میں اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، پتہ ہے پھر انہی کے نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کی خلافت کا چرچا اور جن کا عدل و انصاف جو ہے دنیا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ آپ نے ایک حکم ارشاد فرمایا، کیا؟ ابو ذر علیک بتقوی اللہ، ابو ذر اللہ سے ڈرو، فإنہ راس الامر کلی، سارے کے سارے کاموں کی جڑ اللہ کا ڈر اور خوف ہے، جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی وہ نیکیوں کی زمین ہے، عمدہ جب آدمی تقوی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو پھر اس سے باغ بنتے ہیں، اس سے محل بنتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہماری ساری کی ساری چیزیں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ جواب پوچھا جائے گا، زندگی کو کہاں گزارا، جوانی کو کہاں خرچ کیا، مال کو کہاں سے لیا، مال کو کہاں پر خرچ کیا، اور اپنی زندگی تو نے کس طرح گزاری ہے۔ وہ اللہ جو ہماری ہر حالت کو جانتے ہیں، اور وہ اللہ جن کے سامنے ہم صبح اور شام علیحدگی میں اور اس طرح مجمع میں ہر حالت میں ہم ان کے سامنے ہیں، ہم پھر وہاں کیا جواب دیں گے؟ ہر آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے، وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں چلے گی۔ تو قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، مال پر، دولت پر اور دنیا کی چیزوں کے اوپر بندے کا ایمان بنتا ہے اور بھروسہ بنتا ہے، تو پھر انسان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ان کے بڑے درجات بیان کیے، ان کے بڑے رتبے بیان کیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لوگوں جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، لوگوں جو تقوی والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، جو تقوی والے ہیں ان کے لیے باغات ہیں اور باغات کے اندر چشمے ہیں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، جو تقوی والے ہیں وہ ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں ٹھنڈے سائے ہوں گے اور بہتے ہوئے صاف ستھرے چشمے ہوں گے، وہ ان کی جگہ ہے اور وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ جس طرح بدن کی باتیں ہیں اس طرح دل کی بھی عبادات ہیں، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، اور ایک ان میں سے اہم ترین جو عبادت ہے اس کو تقوی کہا جاتا ہے، کہ بندے کے دل میں کسی وقت بھی، بندے کا دل کسی وقت بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے تقوی۔ اور پھر اس کو کہا جاتا ہے وہ تقوی جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتی، جس طرح کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توتا ولا یعصا، تابع داری کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، یذکر ولا ینسا، اس کو یاد کیا جائے اور اس کو بلایا نہ جائے، اور پھر فرمایا کہ یشکر ولا یکفر، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ جو آدمی ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کی تابع داری اور فرما برداری کرتا ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے انعام کی طرف نظر کرتے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے ساتھ یہ نعمتیں اور یہ انعام فرمائے، یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اے ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔
اور پھر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری جب تک موت آئے اس وقت تک تمہیں مسلمان ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا دین اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ تم نے تقوی کو لے لیا جس طرح تقوی کا حق تھا، یوں سمجھو کہ تم نے سارے کا سارا دین جو ہے اس کو لے لیا ہے۔ اللہ مجھے بھی متقی اور پرہیزگار بنائے، اللہ آپ کو بھی متقی اور پرہیزگار بنائے، ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر اور خوف پیدا کرے، جس کی وجہ سے ہم ملاوٹ سے، ظلم سے، زیادتی سے اور گناہ سے اپنے آپ کو روک لیں۔ ہر حکم تابع داری والا، فرما برداری والا، ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔